لکھا کہ 22,000 فوج تھوڑی ہے اور فوج بھیجی۔ اس نے عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ تم پاگل تو نہیں ہو گیا کہ 72 بندے اور ایک طرف 72 ہیں اور ایک طرف 22,000 ہیں؟ 22,000 جو ہے وہ بھی 72 کے لیے تھوڑی ہے۔ تو عمر بن سعد نے کہا کہ تجھے پتہ نہیں یہ کون ہے؟ یہ فاتح خیبر علی مرتضیٰ کی اولاد ہے۔ ان کا تو ایک ایک فرد 1,000 کے مقابلے میں بھی جو ہے وہ بہادری اور جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 1,000 کو قتل کر سکتا ہے۔ اتنے باتیں 22,000 فوج کا مقابلہ ان 72 افراد سے۔ اب اس مقابلہ کیا تھا وہ نظر میں، لیکن غازی عباس علمدار نے یہ اس چھوٹا سا لشکر جو تھا دین اسلام کو بچانے والا، اس کا علم اٹھانے والا جو تھا، جھنڈا اٹھانے والا، وہ غازی عباس تھا، امام حسین۔ اس لیے آپ کو غازی عباس علمدار کہتے ہیں، علم اٹھایا ہوتا۔ اب وہی کہ میں بچپن سے تھوڑا سا ذکر آپ کو سنا دوں، پھر کربلا کی طرف چلیں گے۔ ماں باپ کی تربیت کا بڑا اثر ہوتا ہے، تربیت، اور پھر اللہ نصیب اچھے کرے۔ اس خاندان میں وفا شروع سے ہی ہے۔ حضرت ابو طالب نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ وفا کی۔ بنی ہاشم خاندان جس مارکے میں دیکھ لے منفرد نظر آئے گا۔ پھر حضرت علی مرتضیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ساری زندگی وفا کی، اور پھر وفا کا امام بنا غازی عباس علمدار، جس نے امام حسین کے ساتھ وفا کی۔ اب میں ان کا بچپن کے حالات تھوڑے سے سنا دوں۔ اب بابا جی بیٹھے نا مزار شریف علی پاک کا بڑا ذکر پڑھنے والے لوگ۔ جب وقت آیا سیدہ کائنات مخدوم کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی وفات کا، آپ اس دنیا سے تشریف لے جانے لگی۔ پہلے علی کو اجازت نہیں تھی دوسری شادی کرنے کی۔ جب آپ دنیا سے جانے لگی، آپ نے ایک کرتا پیش کیا، فرمایا علی میرے بعد دوسری شادی کرنے کی اجازت ہے، شادی کر لینا، اور یہ کرتا میں نے سی کے رکھا ہے، یہ اس کو دینا ہے کہ میں نے سنا ہے اپنے پاپا سے کہ میرا حسین کربلا میں شہید ہوگا۔ اس وقت نہ اس کا نانا ہوگا اس کے پاس، نہ اس کے پاس اس کا بابا علی ہوگا، نہ اس کا پیر حسن ہوگا، تو اس وقت اس کو کسی ساتھی کی ضرورت ہوگی۔ میں دعا کرتی ہوں اللہ تجھے بیٹا دے جس کا نام عباس ہو، جس کا نام عباس ہو، یہ کرتا اس کو پہنا دینا۔ یہ التفات ہو تو زہرا خود دعا فرما دے گا، اور کرتا بھی دے گی، یہ کرتا اس عباس کو دینا، اس کا نام عباس رکھنا۔ اب سیدہ کائنات اس دنیا سے تشریف لے گئی۔ اب مولا علی مرتضیٰ شیر خدا نے نکاح کا پروگرام بنایا، تو اپنے بھائی حضرت عقیل کو بلا کر فرمایا کہ مدینے کے گرد و نواح میں کوئی نہایت ہی شریف نفیس خاندان ہو اور سب سے بہادر خاندان، اس خاندان میں میرا نکاح کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ مولا شیر خدا نے اپنے بھائی کو شرط رکھی کہ ایک تو خاندان کو شریف خاندان ہونا چاہیے، اور دوسری اس خاندان میں یہ خوبی ہو کہ وہ بہادر اور دلیر خاندان، اس خاندان کی بچی سے میرا نکاح کرنا، رشتہ مانگے اور میرا نکاح کرنا۔ تو پھر انتخاب ہوا ام البنین کا،
یہ مدینے کے قریب ایک خاندان تھا جو بہت بہادر بڑے خاندان، ام البنین حضرت غازی عباس کی ماں کا، ان سے حضرت علی مرتضیٰ کا نکاح۔ اب آپ آ جائیں، اب اس ماہ کی پہلے دن جب تشریف لائیں علی مرتضیٰ کے گھر میں، آپ نے آتے ہی امام حسن امام حسین سے عرض کی کہ آپ نے مجھے کبھی بھی ماں کہہ کے نہیں پکارا، میں آپ کی خادمہ، آپ کی ماں جنت کی عورتوں کی سرکار فاطمہ الزہرا کا دودھ پیا، میں تو آپ کی خادمہ کی حیثیت سے آپ کے گھر پہ اور آپ کی خدمت کروں گی۔ اور پھر 4 شعبان المعظم کو حضرت غازی عباس علمدار کی ولادت ہے۔ میں نے وعدہ کیا ہے نا آپ سے غازی عباس کی شہادت سننا ہے اور آپ کے فضائل میں بچپن سے لے کر تاکہ درمیان میں سے شہادت تو آپ سن لیتے ہیں کیسٹوں میں خطیبوں سے، لیکن سارا بچپن کے حالات آپ نہیں سن سکتے۔ اب غازی عباس علمدار کی شہادت سے پہلے ولادت کا ذکر کر رہے ہیں۔ 4 شعبان المعظم کو مدینہ شریف میں غازی عباس کی ولادت نام پہلے تجویز کر دیا گیا عباس، اور وہ کتا حضرت فاطمہ الزہرا خود دیکھی گئی تھی۔ میں نے آپ سے کہا تھا جو میرے بیٹے کا ساتھی بنے، بھائی بنے اور ساتھ نبھائے، وفا کرے، اور علی اس کا نام عباس رکھا، تو نام عباس رکھا۔ اب جب گھر میں وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے نا، ان کی ماں نے حضرت ام البنین نے اپنے بیٹے کو بٹھا کر اس کو سمجھایا۔ کیا سمجھایا؟ فرمایا کہ بیٹا امام حسن امام حسین ان کو کبھی اپنا بھائی نہیں ہے، اور اپنے آپ کو ان کا بھائی نہ سمجھنا، ان کا اپنا آپ کو غلام سمجھنا، ٹھیک ہے؟ ساری زندگی ان کی خدمت کرنا، اور بھائی نہیں کہنا کبھی بھی امام حسین، نہ بھائی کہہ کر پکارنا بلکہ آقا اور سردار کہہ کر پکارنا۔ یہ ماں کی نصیحت تھی، اس لیے کہ انہوں نے نبی پاک کی بیٹی فاطمہ الزہرا کا دودھ پیا، یہ ان کے شہزادے ہیں، ہم ان کے خادم ہیں۔ بے شک تمہارا باپ علی ہے، لیکن ان کی ماں جو ہے وہ فاطمہ الزہرا، اس لیے کبھی ان کو اپنا بھائی نہیں کہنا، ان کو اپنا آقا اور سردار کہنا۔ یہ بچپن سے ام البنین جو غازی عباس کی ماں ہے، انہوں نے اپنے بچوں کو نصیحت، یہ تربیت ہے۔ اور ساری زندگی پھر غازی عباس نے امام حسین کو بھائی نہیں کہا، کبھی بھی بھائی نہیں کہا، آقا سردار، یہ الفاظ ہوتے تھے، آقا حسین یا میرے سردار، یہ کہہ کر۔ پھر ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ایک دن نا کہیں سے چل کر ایک کوئی پہلوان آیا بہت بڑا، اور امام علی مرتضیٰ سے کشتی کرنے کے لیے۔ اس نے سنا کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا پہلوان ہے، اس کا نام علی ہے، مدینہ شریف میں وہ رہتا ہے۔ وہ کسی ملک سے چلتا اس نے زنجیریں اپنے جسم پہ ڈالی تھی، بہت بڑی بڑی موٹی موٹی زنجیریں، سنگل جسم سے آتی ہیں، سنگلا لوہے دی زنجیریں، تو زمین تے اس طرح لٹکتی ہوں تے کھڑکتی ہوں، آواز آ گئی، یعنی کہ بہت بڑا جسامت والا سی، طاقت والا سی، اس کو اپنی طاقت میں بڑا ناز تھا۔ اسی طرح چلتے چلتے مولا مرتضیٰ شیر خدا کے دروازے پہ آ گیا، دروازے پہ دستک دی اور پوچھا۔ اس وقت حضرت غازی عباس ابھی بچے تھے، آپ باہر نکلے،
پوچھا کون ہے اور کیوں آیا ہے، کیا کام ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں علی مرتضیٰ سے کشتی کرنے کے لیے آیا ہوں، ان کا نام سنا ہے کہ مسلمانوں کا بہت بڑا پہلوان ہے۔ تو حضرت عباس نے فرمایا کہ وہ میرے بابا ہیں، لیکن وہ اس وقت گھر میں موجود نہیں ہے، اس وقت گھر میں وہ موجود نہیں۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، وہ آئے تو انہیں بتا دینا، میں ٹھہر جاتا ہوں کہیں جا کر، اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ جب وہ آئے تو انہیں کہنا کہ فلاں ملک سے فلاں آدمی آپ سے کشتی کرتے ہیں۔ حضرت غازی عباس نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب وہ پلٹا واپس، تو اس کی وہ زنجیریں زمین پر تھی، وہ بڑے بڑے سنگر جو اس نے اپنے جسم مقادے پر ڈالے ہوئے تھے، وہ پیچھے مڑا نہ تو غازی عباس نے اس طرح اپنا قدم اٹھایا اور دائیں پائے کا یہ انگوٹھا اس سنگر پہ رکھا۔ یہ انگوٹھا رکھا نا تو وہ اس طرح پلٹ کر جو ہے وہ زمین پر گرا، پٹک کر اٹھ کر دیکھ کر دائیں بائیں دیکھنے لگا، حیران ہو گیا، پوچھنے لگا بچے تیرا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا نام عباس ہے۔ کہنے لگا باپ کا کیا نام ہے؟ فرمایا میرے باپ کا نام علی ہے۔ اس نے کہا جس کے بچے میں اتنی طاقت ہے اس کے باپ میں کتنی طاقت ہوگی۔ اس نے پیر کے انگوٹھے سے ہی سب کچھ پلٹ دیا، مجھے خبر بھی نہیں ہے میں اس طرح زمین پر گرا، اتنی طاقت ہے اس بچے میں۔ غازی عباس میں بڑی طاقت تھی، یہ شیر خدا کی تصویر تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بے پناہ طاقت دی۔ لیکن کربلا کا منظر جو ہے نا یہ ایک عجیب منظر ہے۔ یہ لوگ جو تھے یہ اللہ کی رضا پہ راضی تھے، رب چاہتا تھا کہ ان کا خون بہے اور اس خون کے بدلے میں دین جو ہے وہ بچ جائے، یہ قربانیاں ہوں، ورنہ 22,000 کا لشکر جو ہے نا وہ ایک غازی عباس ہی ایک حملے میں ختم کر سکتے، اتنی پاور اور طاقت ہے۔ اسی لیے میاں صاحب نے کہا ہے نا ایک شعر کہ طاقت ہو دیا میں زور نہ لایا پانی باجی پیاسے ٹر چلے دین دنیا دے سائی، پانی باجی پیاسے ٹر چلے اس دین دنیا کربلا۔ اب بچپن سے لے کر کربلا حضرت غازی عباس رحمۃ اللہ امام حسین کے ساتھ وفا، اور وفا ایسی کی ہے کہ وفا کی انتہا تک پہنچنا، ایسی وفا۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ تو وفادار امام غازی، تو وفادار امام غازی، لکھا تینوں سلام غازی، تو وفادار امام غازی، لکھا تینوں ماشاء سر پڑھ لو، تو وفادار امام غازی، لکھا تینوں سلام غازی، تو وفادار امام غازی، لکھا تینوں سلام غازی۔ آپ وفا
پاک کے امام۔ اب کربلا کا واقعہ جب شروع ہوا، شہدائے کربلا شہید ہوتے گئے، غازی باز علمدار، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ آپ نے اس لشکر کا جھنڈا علم اٹھایا ہوا، امام حسین کے لشکر کے علمدار جو تھے وہ غازی عباس تھا۔ آپ نے بار بار اجازت مانگی امام پاک سے، مجھے اجازت دیں، یہ یزیدیوں کی 22,000 کی کیا ضرورت ہے کہ ہمارا پانی بند کرے اور ہمارے بچے بلک جائیں پیاس سے۔ امام پاک نے فرمایا راضی میرے نانا نے مجھے بتایا ہے کہ کربلا کے میدان میں ہم شہید ہوں گے اور ہماری قربانی اور ہمارے خون کی وجہ سے اللہ دین کو بچائے گا۔ اس لیے یہاں پر ہم نے طاقت نہیں دکھانی، ہماری طاقت لوگ ہاشمی نوجوانوں کی طاقت خیبر میں بھی لوگوں نے دیکھی، بدر میں بھی دیکھی، احد میں بھی دیکھی، حنین میں بھی دیکھی، خندق میں بھی دیکھی۔ ہماری طاقت ہاشمی خاندان کو جو اللہ نے طاقت دی ہے نا، وہ ہر میدان میں نظر آتی ہے۔ یہاں پر ہم نے طاقت نہیں دکھانی، ہم نے صبر دکھانا۔ سمجھے بات؟ یہاں پر ہم نے صبر دکھانا ہے، یہ صبر کا مقام ہے۔ تو وہ جو میں شعر پڑھتا ہوں آپ کے گھری کہ رسول نانا بابا نے اجے میں پچھلے حسین کیے، صبر بھی جس تے ہے ناز کردہ، کوئی بھی صبر نہیں حسین ورگا۔ صبر بھی جس تے ہے ناز کردہ، کوئی بھی صبر نہیں حسین ورگا۔ لٹا کے سب کچھ، لٹا کے سب کچھ نہ کیتی سی اجے بھی پوچھنے حسین کی، رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی۔ تو آپ نے فرمایا قاضی یہاں پر ہم نے طاقت نہیں دکھانی، یہاں پر ہم نے صبر دکھانا۔ تو میرے نانا کا فرمان ہے کہ تو کربلا میں شہید ہوگا، اور بشارت میرے نانا نے دی ہے، تو ہم نے یہاں شہید ہوگا۔ اور یہ بات یہ بھی سمجھ لیں کہ امام پاک کو پتہ تھا کہ ہم نے یہاں شہید ہونا ہے، کیونکہ بچپن میں شہادت کی خبر نبی پاک نے دی تھی، روایت میں آپ کو سنا چکا ہوتا ہے۔ اور جب حضرت ابن عباس نے مکے سے جانے لگے نا تو سب لوگ روکتے رہے، آپ رکے نہیں، تو آخر میں ابن عباس گئے، انہوں نے جا کر روکا کہ آپ مجھ سے نہ جائیں۔ آپ نے ان کو علیحدہ بلایا، بلا کر فرمایا میری بات سنو، آج رات میرے نانا نے مجھے خواب میں زیارت کا موقع نصیب فرمایا۔ میرے نانا میرے خواب میں آئے اور انہوں نے آ کر مجھے فرمایا کہ حسین تیری شہادت کا وقت قریب ہے، کربلا پہنچ جا۔ اب مجھے تم بتا میں کیسے روک سکتا ہوں کہ میرے نانا نے مجھے حکم دے دیا کربلا پہنچنے کا، تو میں نے کربلا جانا۔ تو یہ تقدیر لکھی جا چکی تھی، اور اسلام کو اللہ نے اہل بیت کی قربانیوں کا صدقہ بچانا تھا، اور اپنا طاقت اللہ نے ان کو بڑی دی تھی۔ تو وہ میں نے پچھلے دنوں بھی آپ کو بات سنائی تھی کہ غیر مسلم رائٹر لکھتا ہے کہ عیسائی جو ہیں ان کا دین اس وقت اثر حالت میں موجود نہیں جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آتے تھے۔ یہودیوں کا وہ دین اثر حالت میں موجود نہیں جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ ہمارا دین اثر حالت میں موجود ہے جو محمد مصطفیٰ لے کر آئے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ان امتوں میں حسین کوئی نہیں تھا،
امت مصطفیٰ میں حسین تھا اس لیے دین موجود ہے اس نے دین کو مجھے خواجہ ہوئی ندی چشتی میری کار شاست حسین باب شاست دین حسین دین بناؤ سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ دست حسین فرماتے شاہ کون ہے وہ بھی حسین بادشاہ کون ہے وہ بھی حسین آپ فرماتے ہیں دین کیا ہے دین حسین ہے اور فرماتے ہیں دین کو بنا کس نے دی ہے حسین نے بنا اور آپ فرماتے ہیں کہ ہاتھ نہیں دیا سر دے دیا ہاتھ نہیں پلید کے ہاتھ میں دیا سر دے دیا اور اگلی بات حقا کے بنا لا الہ آپ فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ حقیقت میں لا الہ کی بنیاد ہی حسین ہے لا الہ کا مڈ جو ہے وہ حسین اگر حسین کی قربانی نہ ہوتی تو آج مسجدوں میں اذانیں نہ ہوتی وہ جو یزید کر رہا تھا اسلام کا نقشہ آج تک وہ مٹا چکا ہوتا یا کم از کم تبدیل ہو چکا ہوتا اصل نقشہ ہم تک نہ ہوتا حسین کی قربانی کی وجہ سے دین کو اللہ نے بچا دیا یہ امام حسین کی قربانی کا سبب ہے کہ دین بچ گیا تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ غازی عباس کی شہادت سنانا ہے اب کربلا آ جائے جب سب شہید ہوتے گئے حضرت غازی عباس بار بار جاتے ہیں جا کر کہتے ہیں مولا مجھے ان بچوں کا پیاسا دیکھا نہیں جاتا مجھے اجازت دیں امام پاک روک دیتے ہیں فرماتے ہیں غازی ہم نے یہاں پر طاقت نہیں دکھانی بلکہ صبر دکھانا ہے ہم صبر دکھانے کے لیے آئے ہیں ہماری یہ شہادت گاہ ہے یہاں پر ہماری قبریں بنیں گی اور دین کو بچائیں گے ہم قربانی دے کر طاقت اللہ نے دی ہے اگر میں نہر فرات کو حکم دوں نہر کا بند ٹوٹ کر میرے قدموں میں آ جائے میں اسی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں جو جن کو پیاس لگی انہوں نے ایڑیاں رگڑی زمین پر اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا میں بھی اگر چاہوں تو پانی نکل سکتا ہے لیکن آج ہم رب کی رضا پہ راضی ہیں ہم رب کی رضا پہ راضی ہیں میں نے عرض کر دیا مولا جیسے تو راضی ہے حسین اس پہ راضی ہے مولا تو اکبر لے کر راضی ہے تو میں راضی ہوں مولا تو اصغر لے کر راضی ہے تو میں راضی مولا تو اور محمد لے کر راضی ہے تو میں راضی مولا تو ہماری پیاس پہ راضی ہے تو میں راضی ہوں ہمارے خیمے جلائے جائیں تو میں راضی ہوں مولا جس طرح تو راضی حسین بھی راضی ہے مسلمانوں جب حضرت سکینہ حضرت غازی عباس کے پاس کہتی ہیں چچا 3 دن ہو گئے ہم پیاسے ہیں پانی نہیں دیا جا رہا حضرت غازی عباس کو جوش آیا مشکیزہ اپنے کاندھے پہ رکھا کاندھے پہ رکھ کر امام پاک کے خدمت میں حاضر ہوئے کہنے لگے اے امام اجازت پانی کے لیے تو دے دے میں پانی لے آؤں کیونکہ یہ بچوں کا اس طرح پیاسا دیکھا نہیں جاتا میں برداشت نہیں کر سکتا علی کا بیٹا ہوں وہ علی جو خفات خیبر ہیں جنہوں نے قلعہ خیبر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا تھا یہ 22,000 کیا چیز ہے ابھی میں میرے فرات پر جاؤں گا پانی لاؤں گا پانی کے لیے اجازت دے حضرت غازی عباس کو امام حسین نے اجازت دی جا غازی پانی کے لیے چلا جا تجھے اجازت ہے حضرت غازی عباس گئے 4,000 کا لشکر سامنے کھڑا تھا قطاریں باندھ کے کھڑے تھے نیزے بھالے سامنے تلواریں لٹکا کے کھڑے تھے علی مرتضیٰ کا بیٹا خدا کی قسم جب کربلا کے میدان میں اس کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی سمجھو کہ کربلا کا پورا میدان کانپ اٹھا ایسی تھرتھراہٹ ہوئی کہ یہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے پورا کربلا کا میدان اس طرح تھر تھرا اٹھا غازی عباس گئے اور سامنے سے حملہ کیا 4,000 کو بھگا دیا 4,000 بھاگ نکلے آپ نے گھوڑا پانی میں ڈال دیا آپ کا روب دبدبا دے کر اور آپ کا
کا شیر کی طرح حملہ دیکھ کر سارے 4,000 کے 4,000 بھاگے اور سیدھا گھوڑا جا کر نہر فرات میں ڈالا. نہر فرات میں گھوڑا ڈالا اور مشکیزے کو پانی سے بھرا. مشکیزہ پانی سے بھرا اور پھر ایک چلو پانی کا لیا. اس طرح خود بھی پیاسے تھے 3 دن. ایک دفعہ سوچا کہ پی لوں، پھر سوچا عباس تیرے لیے مناسب نہیں کہ سکینہ تو پیاس کے لیے تڑپ جائے اور تو پانی پی. علی اصغر 6 مہینے کا امام حسین کا بیٹا پانی کے لیے تڑپتا اور تو یہاں پانی پیے. پتہ نہیں تو پانی لے کر خیمے میں پہنچے گا بھی کہ نہیں پہنچے. پانی کو نیچے گرا. اب آپ نے گھوڑے کا منہ پانی میں ڈالا کہ تو پیے. اب وہ گھوڑا بھی اتنا وفادار تھا آپ کا. پاک لوگوں کی صحبت کا اثر اتنا ہو جاتا ہے جانوروں پہ بے اثر ہو جاتا ہے. آپ نے گھوڑے کا منہ اس طرح پانی میں ڈالا کہ یہ تو پینے لگے. گھوڑے نے بھی پانی پینے سے انکار کر دیا. اگر میرے سوار نے پانی نہیں پینا تو میں نے بھی پانی نہیں. آپ نے مشکیزہ بند کیا، بند کر کے گھوڑے کو باہر نکالا. عمر بن سعد نے کہا کہ یزیدیو دیکھو اگر عباس پانی لے کر خیمے میں چلا گیا تو ان کا ایک فرد ہم سب کے لیے کافی ہے. خدا کے لیے ان پر حملہ، اس پر چاروں طرف سے حملہ کر دو. ایک ایک کر کے حملہ کرتے رہے تو یہ شیر خدا کا بیٹا ہے، غازی عباس اس کا نام ہے، یہ کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا، سب کو مار دے گا. اب آپ اندازہ لگائیں 22,000 فوج ہے، چاروں طرف سے گھیرا ڈالا ہوا ہے، چاروں طرف سے تیر مار رہے ہیں. تیر آپ کے وہ جسم پہ پیوست ہو رہے ہیں، لیکن آپ گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے خیموں کی جان بچا رہے ہیں. ایک بدبخت قریب گیا، قریب جا کر پیچھے سے اس نے دھوکے سے حملہ کیا. ایک بازو آپ کا کٹ کر زمین پر گر گیا. اسی بازو پر آپ نے وہ مشکیزہ لٹکایا ہوا تھا. شیر خدا کے شیر فرزند نے کیا کیا کہ دوسرے بازو سے مشکیزے کو زمین پر نہیں گرنے دیا. مشکیزہ اس بازو میں پکڑ لیا. دوسرا بدبخت دوسری طرف تھا، پیچھے سے پشت سے حملہ کر رہا تھا. اس نے اس بازو پر تلوار ماری، یہ بازو کٹ گیا. جب دوسرا بازو کٹ گیا، خدا کی قسم شیر کی طاقت کا اندازہ لگاؤ، دونوں بازو کٹ گئے لیکن مشکیزے کو دانتوں میں تھام لیا. مشکیزے کو پھر بھی زمین پر نہیں گرنے دیا. دانتوں میں مشکیزہ اس طرح دانتوں میں قابو کر دیا، لیکن اب بازو کوئی نہیں. تلوار چلائیں، ہاتھ سے تلوار چلائیں، دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں. اب انہوں نے چاروں طرف سے تیر برسائے مشکیزے پر. مشکیزے کا پانی گر گیا. جب پانی بہ گیا آپ نے مشکیزے کی مچھلی ڈھیلی کر دی، مشکیزے کو چھوڑ دیا کہ پانی اب اس میں تو رہا نہیں ہے. اب بازو ہیں کوئی نہیں کہ حملہ کریں. اب ان کو بھی یقین ہو گیا کہ غازی عباس اب حملہ نہیں کر سکتا کیونکہ بازو نہیں ہے. اب چاروں طرف سے تیروں اور نیزوں کے ساتھ انہوں نے گھوڑے سے نیچے گرایا. حضرت غازی عباس جب گھوڑے سے نیچے آئے، امام حسین اپنے خیمے سے نکلے، نکل کر دوڑ کر اپنے ویر غازی عباس کی لاش پر پہنچے. ابھی آپ کی روح پرواز نہیں کی تھی، انہوں نے سر کو جدا نہیں کیا تھا. غازی عباس کا جسم جو ہے سارے جسم پر مٹی ہے، ریت ہے، آنکھوں میں بھی ریت پڑ چکی ہے، خون نکل رہا ہے. ایک آنکھ میں ایک ظالم نے تیر مارا تھا، وہ بھی خون نکل رہا ہے. حضرت غازی عباس کی سر کو امام حسین نے اس طرح اپنی گود میں رکھا، آنکھوں سے مٹی کو نکالا، خون کو صاف کیا. فرمایا اے غازی دیکھ میں کون ہوں، میری طرف دیکھو. حضرت غازی عباس عرض کرتے مولا میری بھی یہ خواہش ہے کہ آخری دفعہ آپ کی زیارت کروں، آپ کا چہرہ دیکھوں، میری آنکھوں سے مٹی نکالے، میری آنکھوں سے خون کو صاف کرے تاکہ میں آپ کی زیارت کر سکوں. آپ نے آنکھوں کو صاف کیا، مٹی نکالی، خون نکالا. جب دیکھنے لگے غازی عباس ٹکٹکی باندھ کر امام حسین کی طرف دیکھنے لگے. امام پاک نے فرمایا عباس ساری زندگی ہو گئی میں نے، تو نے میری ایک بات کو نہیں مانا، آخری دفعہ اس دنیا سے جانے لگا، ایک میری بھی فرمائش ہے وہ پوری کر دے. عرض کی مولا کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دے، ساری زندگی آپ کی خدمت میں گزار دی ہے، آپ مجھ سے ناراض تو نہیں. آپ نے فرمایا نہیں غازی ناراض نہیں ہوں، لیکن ایک دل میں خواہش ہے. عرض کی آقا حسین
حسین حکم دے کون سی خواہش ہے؟ فرمایا میں چاہتا یہ ہوں کہ جانے سے پہلے ایک دفعہ مجھے بھائی کہہ کر پکار دے، مجھے ایک دفعہ بھائی کہہ کر پکار دے گا۔ یہ عباس نے جب یہ بات سمجھ کیا تھا یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ نے فاطمہ الزہرا کا دودھ پیا ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی بیٹی ہے۔ میں اس قابل نہیں کہ میں آپ کو بھائی کہوں، میں آپ کو اپنا، میں آپ کا غلام ہوں، آپ میرے سردار ہیں۔ اتنی بات کی اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ تم وفا کا امام غازی لکھا تینوں سلام غازی، تم وفا کا امام غازی لکھا تینوں سلام غازی۔ یہ وفا امام غازی عباس امام حسین کے ساتھ آخری قدم اپنے بھائی اور زندگی وفا بھی کی، اور ساری زندگی اس طرح کے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا نا علی کے بارے میں، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی بھائی ہے، لیکن حضرت علی نے ساری زندگی نبی پاک کو کبھی بھائی نہیں کہا، ساری زندگی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بھائی کہہ کے نہیں پکارا۔ اسی طرح حضرت غازی عباس بے شک مولا علی مرتضیٰ کے بیٹے تھے، ام البنین آپ کی ماں کا نام تھا، اور امام حسن امام حسین نبی پاک کی شہزادی کے فرزند تھے، اس لیے ساری زندگی انہوں نے ادب احترام کیا ہے اور اپنے آپ کو امام حسین کا غلام کہا ہے، کبھی اپنا بھائی نہیں سمجھا۔ یہ وفا حضرت غازی عباس علمدار کی ہے۔ اور پانی کہتے ہیں جس پانی کے لیے آپ گئے تھے نا لینے، اور آخری جو جملے تھے نا ان کہا تھا کہ امام سکینہ سے کہنا کہ مجھے معاف کر دے، میں پانی نہیں لا سکا، ان کا چچا پانی نہیں لا سکا، انہوں نے کہا مجھے معاف کر دے۔ اور کہتے ہیں جو روزہ پاک پہ آج بھی گئے ہیں نا، غازی عباس کا روزہ رہتا بنا ہوا ہے، امام حسین کا بھی روزہ رہتا ہے اور غازی عباس کا رہتا ہے۔ آپ لاش کو اٹھا کر خیمے میں نہیں لائے، اس میں کیا حکمت تھی کہ رب جانتا ہے یا حسین جانتے ہیں یا غازی عباس جانتا ہے، آپ اٹھا نہیں سکے لاش کو، جو بھی وجہ تھی وہ اسی جگہ پہ رہی اور اسی جگہ پر ان کو دفن کیا گیا رہتا، ان کا روزہ بھی رہتا ہے۔ آج بھی پانی جو ہے نا وہ غازی عباس کے روزے کا طواف کرتا ہے، پتہ نہیں کدھر سے آتا ہے کدھر جا رہا ہے۔ جو بھی روزے پہ گئے نا حاضری دے کے تصویروں میں بھی ملتا ہے، جو گئے ہیں ان سے بھی سنا ہے، کہتے ہیں کہ غازی عباس کا جو روزہ ہے جو اصل روزہ ہے آپ کی قبر کا طواف پانی کر رہا ہے، اور شرمندہ ہے کہ میں خیموں میں نہیں جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کے ہمیں پکی اور سچی محبت کا ہماری